بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کسی سے پہلی بار مل رہے ہیں تو آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ ہوتے ہیں دوسرے انسان کو متاثر کرنے کے لیے۔ جس کے دوست کم ہوتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے اور اس کی سوچ بھی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جو لوگ احمقانہ سوالات پر فوری ردعمل ظاہر کرتے ہیں وہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں ان میں درد برداشت کرنے کی صلاحیت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ رونے کے بہت فائدے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ تناؤ کو کم کر سکتے ہیں اور آپ کے جسم کو صحت مند رکھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ پرواہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں 2 منصوبے چل رہے ہوں تو پہلے منصوبے کے کامیاب ہونے کا چانس بہت کم ہوگا۔ جو لوگ تیز رفتاری سے چلتے ہیں وہ عام طور پر سست رفتاری سے چلنے والوں کے مقابلے میں زیادہ پر اعتماد اور خوش نظر آتے ہیں۔ نیند لینا بری یادوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بہت زیادہ خوش رہنے والے لوگ اگر کم بھی سوئیں تو ان کی جسمانی صحت ڈاؤن نہیں ہوتی۔ سونے سے پہلے آپ کا 90% دماغ ان چیزوں کا تصور کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو پانی یا بلندی سے ڈر لگتا ہے تو آپ اعصابی کمزوری کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات یاد نہ آ رہی ہو تو کچھ دیر کے لیے یہ سوچے کہ میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، تو کچھ دیر میں ہی یاد آ جائے گی۔ آپ خود ملازم ہیں تو یقیناً آپ کے بچے بھی ملازمت کو ترجیح دے گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو وراثت میں کاروبار دیجیے، نوکری نہیں۔ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کے سامنے اپنے مقاصد کا اعلان کرتے ہیں تو آپ کے مقاصد پورے ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ انسان جو باتیں بار بار سنتا ہے اس کا دماغ ان پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں اس شخص پر جو ہمیں نظر انداز کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کو غلط کام کرنے کا افسوس نہیں ہوتا بلکہ اسے پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دیر تک تنہا رہتے ہیں وہ بہت جلد مر جاتے ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ اپنے مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں تو 15% لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جبکہ 85% لوگ خوش ہوتے ہیں کہ آپ مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے ایک سے زیادہ چیزیں ہاتھ میں اٹھا رکھی ہیں تو ہمیشہ قیمتی اور نازک چیز زمین پر پہلے گرے گی۔ خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ دلاسا دے کر تمہیں روکے رکھتے ہیں کیونکہ وہ تمہاری پرواز سے ڈرتے ہیں۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1 قوت برداشت کی کمی کا شکار، نمبر 2 سست، نمبر 3 غیر ذمہ دار۔ موجودہ زمانے میں تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں۔ تعلقات خود بہت ٹھیک ہو جائے گی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہیں جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے، اور جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ شوہر سے لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہیں اور وہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ ایک انار کھانے سے 30 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد الائچی چبایا کرو، بوڑھے بندوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی۔ زیادہ ہنسنا مرد و حسن دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن میں کمی لاتا ہے اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ سبزی کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو دیا جائے تو سبزی کی رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ ناظرین، ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب بہت بڑے سردار کی بیٹی اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ غزوہ خیبر کے دوران میں جب قلعہ کموس فتح ہوا تو یہ بھی قیدیوں میں شامل تھی۔ پہلے یہ سیدنا دحیۃ الکلبی رضی اللہ عنہ کو عطا ہوئی۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ آپ نے بنو نذیر کی سردار کی بیٹی دحیہ کو دے دی ہے، حالانکہ وہ آپ کے سوا کسی کے لائق نہیں۔ چنانچہ دحیہ کلبی کو ایک اور لونڈی دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کو حق مہر قرار دے کر ان سے نکاح کر لیا۔ اس سے پہلے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہو چکی تھی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ پر ایک نیلا نشان دیکھا تو دریافت فرمایا، صفیہ یہ نیلا نشان کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں اپنے سابقہ شوہر ابن الحقیق کی گود میں سر رکھے ہوئے سوئی ہوئی تھی کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میری گود میں چاند اترا ہے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو خواب سنایا تو اس نے میرے چہرے پر زور سے تپڑ مارتے ہوئے کہا، تو یثرب کے حکمران نبی سے شادی کرنا چاہتی ہیں، یہ اس تپڑ کا نشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے مدینہ طیبہ واپس آتے ہوئے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ پر ہی سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح عزت افزائی کی کہ جب سیدہ اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس جاتے، اپنا گھٹنا آگے کر دیتے تاکہ صفیہ رضی اللہ عنہا اپنا قدم سید الانبیاء کے مبارک زانوں پر رکھ کر سوار ہوں۔ ادھر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا حسن ادب دیکھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کرتی تھی کہ اپنا پاؤں کبھی بھی اس مبارک گھٹنے پر نہ رکھتی بلکہ اپنا گھٹنا اس پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ سیدہ حفصہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا انسان نہیں دیکھا۔ میں خیبر میں رات کو اس کی اونٹنی پر سوار تھی، مجھے اونگ آتی تو میرا سر کی جابے سے لگ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ سے جھکاتے ہوئے فرماتے، یا حاضی ہی مہلن یا صفیہ بنت حی، ارے ذرا سنبھل کر اے حی کی بیٹے صفیہ، ذرا دھیان سے۔ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہما نے یہ بات کہہ دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صفیہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ قدر و منزلت والی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی زوجات بھی ہیں اور آپ کی چچا زاد بھی ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کی تعریف کل فرمائی کہ صفیہ، تم نے ان سے اس طرح کیوں نہ کہا، وَكَيْفَ تَكُونَانِ خَيْرًا مِّنِّي وَزَوْجِي مُحَمَّدٌ وَأَبِي هَارُونٌ وَعَمِّي مُوسَىٰ، تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہیں جبکہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ غلاموں میں جس شخصیت نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مشہور قبیلے بنو کلب سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ قبیلہ اپنے شجاعت اور بہادری میں بڑا مانا ہوا تھا۔ یہ لوگ سعودی عرب کے شمال میں دومت الجندل کے علاقے میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حارث بن شراحیل کی بیوی اپنے 8 سالہ بیٹے زید کے ساتھ میکی گئی ہوئی تھی۔ ان کی بستی پر بنو قیس بن جسرہ کے لوگوں نے شبہون مارا۔ ڈاکو نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا، بستی کا سامان لوٹا، عورتوں اور بچوں کو لونڈیا اور غلام بنایا اور بھاگ گئے۔ جن بچوں کو غلام بنایا گیا ان میں 8 سالہ زید بن حارثہ بھی شامل تھا۔ طائف کے قروء جوار میں ہر سال اوقاس کا میلہ لگتا تھا جس کی شہرت بڑی دور دور تک تھی۔ لوگ دور دراز سے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں یہاں ایک بازار غلاموں کی خرید و فروخت کا بھی ہوتا تھا جس میں غلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا۔ اوقاس کے میلے میں جن غلاموں کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا ان میں زید بن حارثہ بھی شامل تھے۔ مکہ مکرمہ سے دیگر خریداروں کے علاوہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی تھے۔ جب انہوں نے زید کو دیکھا تو یہ نوجوان پسند آ گئے، زید کو خریدا اور اسے مکہ مکرمہ لے آئے۔ حکیم بن حزام ایک دن مکہ مکرمہ میں اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ملے تو ان کی خدمت میں زید رضی اللہ عنہ کو پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اب زید سیدہ کے گھر کا غلام بن کر رہنے لگا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو سیدنا زید کو آپ کی خدمت کے لیے مامور کر دیا اور کہا، یہ زید اب آپ کا غلام ہے۔ زید کی خوش قسمتی کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی حاصل ہو گئی۔ ادھر زید کا باپ حارث بن شراحیل قلبی اپنے بیٹے کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ اس کی والدہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ زید کو تلاش کرنے کی فوری کوشش کی جا رہی تھی۔ حارثہ نے چاروں طرف اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی شخص اسے اس کے بیٹے کے بارے میں اطلاع دے گا تو وہ اسے منہ مانگی قیمت دے کر چھڑوا لائے گا۔ اس کے جاننے والے رشتہ دار اور قبیلہ کے لوگ جہاں بھی جاتے زید کے بارے میں معلوم کرتے۔ طویل عرصہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ کچھ لوگ عمرہ یا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو انہیں زید کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ انہوں نے زید کے والد حارثہ کو اطلاع دی تو اس نے باری رقم ساتھ لی، اپنے بھائی کو ہمراہ لیا اور مکہ مکرمہ آ گئے۔
یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حارثہ اپنے بھائی کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچا تو سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آتے ہی بتا دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہے اور اپنے ساتھ معقول معاوضہ بھی لایا ہے۔ دونوں بھائی اللہ کے رسول سے کہنے لگے، آپ جتنا بھی معاوضہ طلب فرمائیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں آپ لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، زید میری طرف سے آزاد ہے، بس اس سے پوچھ لو کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آزادی کا اختیار تمہارے بیٹے کو دیتا ہوں، اور اگر نہیں جانا چاہتا تو اسے چھوڑ دو۔ سیدنا زید کا والد اور چچا کہنے لگے کہ اس سے زیادہ انصاف کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئی زید سے کہا، زید چلو تمہیں آزادی کا پروانہ مل چکا ہے، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ زید نے کہا، میں آپ دونوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا بلکہ یہی رہوں گا۔ زید کا جواب اس کے والد اور چچا کے لیے قطعاً ناقابل یقین تھا۔ وہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے، زید تمہارا ستیہ ناش ہو، تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو، اپنے والد چچا اپنے خاندان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوقیت دے رہے ہو۔ زید کہنے لگے، ہاں یہ غلامی تو ہے، مگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو محبت، الفت اور جملہ مکارم اخلاق دیکھے ہیں، اس کے بعد میں ان کے ذات مبارک پر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا، چاہے وہ میرا باپ یا چچا ہی کیوں نہ ہو۔ زید کے والد اور چچا مایوس ہو کر مکہ مکرمہ سے واپس چل دیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زید کے جواب کی اطلاع مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے فیصلے سے اس قدر مطمئن اور مسرور ہوئے کہ اس کو ہمراہ لے کر بیت اللہ شریف میں پہنچے۔ وہ زید کو ایک اعزاز اور تحفہ دے رہے تھے۔ بیت اللہ میں قریش کے کابر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ زید کا ہاتھ آپ کے مبارک ہاتھوں میں تھا۔ ارشاد فرمائے، آج سے زید میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ مکہ مکرمہ والے زید کو رشک اور حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ صادق اور امین کا بیٹا بن گیا ہے۔ لوگوں نے زید کو اب زید بن محمد کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ پھر جب تک اللہ نے اس سے منع نہیں کر دیا تب تک یہی نام چلتا رہا۔ ناظرین، کدو جلدی ہضم ہونے والی سبزی ہے۔ یہ فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہیں، رنگ نکارتی ہیں۔ کچھ دعائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتی اور نہیں الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو صدوں میں سکینوں کی نظر کی جاتی ہیں اور پھر اطمینان قلب مل جاتا ہے۔ ہر شخص اپنی بیوی کو جوان تر و تازہ اور خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی رومانوی انداز میں گفتگو کرے، لیکن خواتین کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ بچوں کے بعد یہ سب نہیں ہوتا۔ بچے کون سنبھالے گا؟ گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ ان تمام معاملات میں انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ بیوی یا شوہر کے لیے سجنے سنور کو تیار ہی نہیں۔ شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہی گرد آلود چہرہ، موٹا جسم، بہت سیدھا لباس اور خشکی برے بال لیے مردانہ آواز نکالتے ہوئے منہ بنا کر غصہ میں کہتی ہیں، فلاں چیز لانا بھول گئے ہو۔ یہاں وہ شوہر آہستہ آہستہ بیوی سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بیوی سے زیادہ موبائل، ٹیلی ویژن اور دوستوں میں اس کی دلچسپی بڑھنے لگتی ہے۔ اگر ایمان اور دل میں خدا کا ڈر ہوتا ہے تو نفس پر قابو کیے رکھتا ہے، اور اگر کہیں ایمان کمزور، خوف خدا کم ہو تو باہر خواتین سے تعلق بنا بیٹھتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کچھ یوں نکلتا ہے کہ شوہر موبائل میں مصروف رہتے ہیں، دوستوں میں مصروف رہتے ہیں، آفس کے کام سے دہیان ہی نہیں ہٹتا، گھر دیر سے آتے ہیں۔ واضح بات ہے کہ جب بیوی کے اندر سے عبدالغفور والی فیلنگز آئے گی تو شوہر موبائل اور ٹیلی ویژن کو ہی ترجیح دے گا، دوستوں کو ہی ترجیح دے گا۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ سجی سنوری بیوی سے منہ موڑ کر شوہر موبائل میں گھسا رہے؟ اگر ایک عورت اپنے کمرے کا ماحول شوہر کے لیے رومانوی بنا کر رکھے، خود کو شوہر کے لیے تیار کیے سج سنور کر رہے، شوہر سے گفتگو کے دوران آواز میں نرمی اپنائے رکھیں، تو شوہر دوستوں میں جانا تو دور بلکہ اپنے آفس سے جلدی چھٹی لے آئے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے خواتین کے لیے کہ اپنے شوہر کے لیے سجی سنوری رہا کرو، تاکہ شوہر کا اپنی بیوی سے دل لگا رہے، وہ کبیرہ گناہوں کی طرف نہ جائیں۔ اور غیر محرموں سے پردے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ حد مکمل الٹی گنگا بہہ رہی ہے کہ گھر میں شوہر کے سامنے بیوی کے ہاتھوں میں سے پیاز اور لہسن کی اسمیل آ رہی ہے، اور کسی شادی کی تقریب میں جاتے وقت میک اپ کے ڈبوں کے ٹکانے نہیں رہتے، پرفیوم ہواؤں میں گشت کر رہے ہوتے۔ سردیاں آ گئی، ماؤں کے لیے چند قیمتی مشورے۔
چھوٹی عمر کے بچوں والی ماں یہ کام ضرور کر لیں۔ سرسوں کے تیل میں دیسی لہسن اور لونگ جلا کر چان لیں، شیشے کے بوتل میں رکھیں۔ اس تیل سے بچے کے سینے، کمر، ہتھیلیوں اور پیروں کے تلوں پر روزانہ ہلکی مالش کریں۔ بچہ ٹھنڈ، نزلہ، کھانسی اور بخار سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ بچوں کے تمام گرم کپڑے دھو کر دھوپ میں خشک کر لیں۔ رات کو فرائی مچھلی یا انڈا کسی قہوے کے ساتھ کھلائیں۔ صبح شام خالص شہد چٹائیں، کبھی کبھار کالی مرچ چڑھ کر بھی۔ یاد رکھے بچے ٹھنڈ سے نہیں، گیلے بدن پر ٹھنڈی ہوا لگنے سے بیمار ہوتے ہیں۔ نہلاتے وقت باتھ روم بند رکھیں، بعد میں گرم کپڑوں میں لپیٹ کر فوراً سلا دیں۔ کارپیٹ والے گھروں میں بچوں کو جرابیں پہننے کی عادت ڈالیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ خود بھی گرم لباس پہنے تاکہ وہ تقلید کریں۔